الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: فاظفر بذات الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر في حديث الصحيح: حتى تجعل فيه امرأتك. میرے محترم بزرگوں، دینی، ایمانی اور اخلاقی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں جمع فرمایا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اور آپ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور ان کی شکر بجا لائیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور کل حشر کے میدان میں ہماری اس جمعیت کو نجات کا ذریعہ بنائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پورا عالم، پوری دنیا کامیابی چاہتی ہے اور کامیابی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اور کامیابی کس کو سمجھ رہے ہیں؟ کامیابی ضرورت کو سمجھ رہے ہیں۔ پیسے کما لینا، اچھے لباس پہن لینا، بڑے بڑے مکانات اور محلات کھڑے کر لینا، یہ کامیابی سمجھتے ہیں لوگ۔ خصوصی طور پر اس کا جو ریفلیکشن ہے، اس کا جو عکس ہے، وہ مسلم سماج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے دو چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اتباع سنت کے بغیر ضرورت پورا کیا جائے تو حیوانیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کو ترک کر دینا، دنیا کی ضرورتوں کو حاصل کرنا، یہ حیوانیت ہے۔ جبکہ دنیا کی ضرورت کو اگر ہم اللہ کے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اختیار کریں تو وہ حکم میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے ہمارا رب اور ہمارا رسول راضی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اعدائے دین اور اتباع سنت میں کامیابی اللہ رب العالمین نے 100% رکھا ہے۔ اتباع سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے لے کر بڑا اور بڑا سے لے کر چھوٹا تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ بشری ضروریات کو آپ نے پورا کیا اور دکھایا، یہاں تک کہ انسان اپنی بیوی سے صحبت کیسے کرے اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طریقے سے صحبت کرو تو فرما بردار بچے پیدا ہوں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے وہ حدیث پڑھی تو صحابہ کرام نے جو ہے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا اجر ہے؟ اس میں تو اجر ہونا نہیں چاہیے، خواہش اس کی پوری ہوئی یا صحبت کے تعلق سے؟ تو کہا اگر اس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہ کیا ہوتا تو گناہ ملتا یا نہیں ملتا؟ تو صحابہ کرام نے کہا ملتا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے میرے بتائے ہوئے طریقے پر انہوں نے اگر اپنی بیوی سے صحبت کیا تو اس کی نیکی اللہ رب العالمین الگ سے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تجعلوا فیہ امراتک، یہاں تک کہ تم اپنے بیوی کے منہ میں نوالا ڈالو میرے سنت کے مطابق، وہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے۔ تو ضرورت اور حکم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اغیار نہیں ہیں، ہم یہود و نصارہ نہیں ہیں، ہم حیوان نہیں ہیں، ہم دنیا کے سب سے بہترین مخلوق اشرف المخلوقات ہیں اور دنیا کی سب سے بہترین امت محمدیہ ہے۔ تو امت محمدیہ کی کامیابی اللہ رب العالمین نے 100% اعدائے دین اور اتباع رسول میں، اتباع سنہ میں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سماج کے اندر، تمہارا سماج وہ جو تمہارے بڑے بزرگ ہیں وہ تمہارے حوالے سے جو ہے تمہارا سماج کیا ہوگا؟ وہ ترقی پہ جائے گا۔ اب اس کو ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس سماج کا حصہ ہیں تو ہمیں نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ نیک اعمال ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں کیا بس گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، مسجدوں میں آ جاؤ، مولوی صاحب جو ہے تقریر کر لیے، سن لیے، چلے گئے۔ نہیں، نیکی جو ہے 24 گھنٹہ اور زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں آپ نیکی نہیں کما سکتے۔ اب بازار جائیں تو وہاں پر بھی نیک عمل کر سکتے ہیں، گھر میں کر سکتے ہیں، بیوی بال بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور مسجدوں میں تو کر ہی سکتے ہیں۔ تو کسی ایک حصے کو، زندگی کے ایک حصے کو دین سمجھنا اور باقی کو دین نہ سمجھنا، یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ چنانچہ اگر ہم محنت کی کمائی کما رہے ہیں تو وہ دین ہے، اور اس محنت کو اگر ہم اتباع رسول کے مطابق کر رہے ہیں تو جو ہے وہ دین ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کر اپنے منہ میں نوالا ڈال رہے ہیں تو وہ دین ہے، اور دین میں 100% کامیابی ہے۔ چنانچہ آج جو بیان ہونے جا رہا ہے وہ بیان ایک ایسے موضوع پر ہے جس میں دین کے نام پر صرف اس کا ایک جز ہے، باقی جز جو ہے وہ اغیار کے طور طریقے پر ہو رہا ہے۔ آپ حضرات اشارے میں سمجھ گئے ہوں گے کہ ابھی پورے ہندوستان میں جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے ایک مہم چلا رہا ہے، وہ کیا؟ سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ تو 3 ہفتے سے وہ بیانات ہو رہے ہیں، لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ ایک صاحب بول رہے تھے حضرت آپ گلا سکھا لے رہے بول بول کر، کل یہاں تقریر سنا، پرسوں جا کے جو اپنے بیٹے کے شادی میں 9 لاکھ روپے کی کار لے لیا۔ تو یہ ذلیل اور کمبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے اعمال اور کام کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارا کام ہے ترغیب دلانا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ کے سامنے رکھ دینا۔ ہم آپ کے کسٹڈین نہیں ہیں کہ آپ کو ہم مجبور کر سکے، آپ کے جو ہے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا ذمہ دار آپ کا رب ہے، ہمارا ذمہ دار ہمارا رب ہے۔
ہمارا کام اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو باتیں ہیں اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے حوالے سے جو احکام جاری کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، اور ان میں سے میں ایک ہوں، یہ نہیں جو میں نہیں ہوں اس میں بھی ہوں، یہ تقریر ہمارے لیے بھی ہے۔ چنانچہ یہ شادیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح ایسرہم مؤونہ، سب سے بہترین شادی، سب سے بہترین نکاح وہ نکاح ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے، بالکل کم سے کم۔ اب بہت سارے لوگ دلیل ڈھونڈ رہے ہوں گے، مفتیوں کے پاس جا رہے ہوں گے، حضرات شادی تو مالداری کے بنا پر بھی کی جاتی ہے، شادی تو حسن و جمال کے بنا پر بھی کی جاتی ہے، شادی تو جو ہے حسب نسب کے بنا پر بھی کی جاتی ہے، تو یہ کفو ہے۔ کفو کا مقصد ہے برابری، کفو کا مقصد ہے برابری۔ علماء فقہ نے ایک ضابطہ رکھا ہے شادی کے لیے، جو ایک برابری کا ماحول ہونا چاہیے، جس میں سے 3 اختیاری چیز ہے۔ کیا؟ حسب نسب اور جمال، خوبصورتی، مال، یہ اختیاری چیز ہے۔ چوتھی نمبر کی جو چیز ہے، وہ بنیادی چیز ہے، وہ دینداری ہے۔ تو ہم دینداری کو بھول گئے، ہم اونچے خاندان کو یاد رکھے، ہم دینداری کو بھول گئے، ہم نے مال کو یاد رکھا، ہم دینداری کو بھول گئے، ہم جو ہے خوبصورتی کو یاد رکھے۔ اور خوبصورتی ایسی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بیویوں کے جو بالوں کی جو خوشبو ہے، وہ خوشبو بھی غیر مرد تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کرسی لگائی جاتی ہے اور دوست و احباب آتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور بہت سارے احباب تو ایسے ہیں کہ رات گزارا لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، دوست یار کیسی رات کٹی؟ بے حیائی کی حد ہے، بے حیائی کی یہ حد ہے۔ اور یہ جو معاملات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، فسادات اور جو مصیبات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، یہی اعمال ہیں جو ہمارے جو ہے بنیاد کو ہلا کر رکھ دے رہی ہے۔ ارے بھائی، اگر شریعت نے اس لیے کفو کو بیان کیا اور وہ اختیاری رکھا کہ اگر کوئی مالدار کسی غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس کی اختیار ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن جو مالدار غریب لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کے اوپر ظلم ہو جاتا اگر اس کو کمپلسری کر دیا جاتا۔ تو یہ اختیاری ہے۔ نمبر 2 کہ خوبصورتی کا مسئلہ۔ آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی کالے کلوٹے انسان تھے، حبشی نسل تھے، ان کی نسل جو ہے حبشی کا تھا، بڑے کالے کلوٹے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں داخل ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، بھائی ساتھ کیسی بات کر رہے ہو تم، جنت میں داخل ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ تو بولے نہیں بتائیے۔ تو کہا جنت میں داخل ہونا تمہارا چہرہ اور تمہاری خوبصورتی یا بدشکلی نہیں ہے، جنت میں داخل ہونے کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کی وحدانیت کو مانا ہے اور اللہ کی وحدانیت کو اقرار کرتے ہوئے میرے دین کے اوپر عمل کیا ہے، تم ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگے۔ کیا وہاں پر ریسنگ نہیں ہوتی، وہاں کی عصبیت نہیں ہوتا؟ کہ نہیں، اللہ کے نزدیک کوئی ریسنگ نہیں، کوئی عصبیت نہیں۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں اعمال دیکھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو بڑی عصبیت ہے، میرے چہرے کو دیکھ کے کوئی لڑکی مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔
بڑی پریشانی کی بات ہے کہ میرے چہرے کو دیکھ کر کوئی لڑکی مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی. جو حضرات آپ کے محفلوں میں آپ کے جو ہے مجموعوں میں آ کے بیٹھتے ہیں ان کے یہاں بھی میں نے پیغام بھیجا, اور جو آپ کے یہاں نہیں آتے ان کے یہاں بھی پیغام بھیجا, لیکن آج تک کوئی تیار نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ سعد ایک کام کرو, میں تمہیں ایک جگہ بھیج رہا ہوں, جاؤ وہاں پہ. تو حضرت سعد اسود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر ابن ثقفی کے پاس بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر ابن حدف ثقفی, یہ کون تھے؟ یہ اس زمانے کے جو بڑے رئیس انسان تھے, بادشاہ سمجھیے. تو وہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کے لیے کہا تو یہ ڈرتے ہوئے گئے, کہیں مارے پیٹے نہیں, اتنے باعزت خاندان میں جو ہے میں جا رہا ہوں اور میری شکل جو ہے بگڑی ہوئی ہے. تو جا کے کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں آپ کی لڑکی کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں. تو لڑکی کے جو والدین تھے وہ سن کے جو ہے آگ ببولا ہو گئے, بڑے غصے میں آ گئے. ایسی بات, تو کالا کلوٹا, تو جو ہے غریب ہے, تیری نسل کا کوئی عطا پتہ نہیں, ہم الگ برادری سے ہیں, اور عرب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں کے لوگ اسلام آنے سے پہلے جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی مول لیا کرتے تھے. لہذا کہا نہیں, یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں ہے, واپس چلے جاؤ خیریت چاہتے ہو تو وہ صحابی جو ہے بڑے مایوس ہو کر جو ہے وہاں سے نکل رہے تھے. اتنے میں وہ جو لڑکی کے لیے رشتہ مطلوب تھا, جس لڑکی کے لیے یہ رشتہ لے کر گئے تھے, اس کے اندر ایمان کا تقاضا ایسا تھا. چنانچہ یہ آیت جو ہے اسی وقت نازل ہوئی, کیا کہ مومن کے لیے مومنہ عورت اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا. مومن مرد کے لیے مومن عورت کو پیدا کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بھیجا تھا تو اس عورت نے کہا, اس عمیر ثقفی کی صاحبزادی نے کہا کہ نہیں ابا حضور آپ رک جائیے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو یہ رشتہ جو ہے مجھے منظور ہے. تو اس صاحبزادی نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی جو ہے وہ رکے نہیں, ان کو رکنے کہا گیا لیکن رکے نہیں, یہ چلے آئے سیدھے اور آ کر سنا دیا کہ نہیں ایسا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے خفا نہیں ہوئے. دوسرے دن حضرت عمیر ثقفی آئے یہاں, اور آنے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے, پیغام بھیجا تم نے قبول نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی نہیں کیا کرتے تھے. آپ نے ایک پیغام بھیجا, اگر صحابی نے نہیں قبول کیا تو آپ غصہ ہو جاتے ہیں. آج کے جو مشرف لوگ ہیں, باعزت جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اگر وہ کوئی کام کہہ دیا آپ نہیں کیے تو بڑا غصہ ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوئے. تو دوسرے دن حضرت عمیر ثقفی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بات میں اس لیے کہا کہ مجھے اختیار نہیں تھا, مجھے ایسا لگا کہ شاید میری بیٹی انکار کر جائے, لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے میری بیٹی نے اس رشتے کو قبول کر لیا. چنانچہ حضرت عمیر ثقفی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ صحابی جو بڑی شدتوں کے بعد جن کا نکاح ہوا, اور نکاح ہونے کے بعد جو ہے کچھ ضرورت کا سامان لینے بازار جاتے ہیں, اور بازار جاتے وقت یہ اعلان آیا کہ فلاں جگہ جو ہے جہاد کرنا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر وہ صحابی جو ہے سیدھے اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے صرف اتنا کہلوایا کہ میں واپس آ رہا ہوں, میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. تو دین کی جو ایک شدت تھی
ان صحابہ کرام میں اور صحابیات میں جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام سے اتنا خوش ہوئے کہ قرآن میں ان کا ذکر فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اب قرآن میں جب ذکر ہو گیا تو ان لوگوں نے اپنی کامیابی اس کو سمجھی۔ تو جو لوگ اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مر مٹنے والے تھے، ان کے نظر میں یہ کامیابی ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، جو دنیا کو جو ہے سمیٹنا چاہ رہے ہیں، اور جو یہ سوچ رہے ہیں کبھی ہم مریں گے نہیں، یہ مال ہمارے پاس زندگی بھر رہ جائے گی، قیامت تک رہ جائے گی، جو ایک غلط فہمی کا ماحول لوگوں نے بنایا ہے، وہ لوگ کیا کرتے؟ دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اب ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے، چونکہ وہ کفو کے بارے میں بات چل رہی ہے، کفو یعنی نکاح کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر حسب نسب اور مال کم ہو جائے چلے گا، مال میں آپ کو اختیار ہے، آپ ایک بادشاہ ہے، وہ اگر چاہے تو ایک فقیر سے رشتہ کر سکتا ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے، واجب نہیں ہے کفو۔ لیکن دینداری اس کا جو چوتھا حصہ ہے وہ واجب الاوجاب میں آتا ہے۔ اس کو جو ہے بہت ہی باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم رشتہ کریں تو دیکھیں کہ لڑکا نمازی ہے یا نہیں ہے۔ اگر لڑکا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، IAS آفیسر ہے، IPS ہے، DSP ہے، کچھ بھی رہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، بھائی اس کو دیکھو، دیندار ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھو۔ اگر یہ نہیں دیکھو گے تو وہ داماد کل کو تمہیں گالی دے گا، لیکن دیندار اگر ہوگا گالی نہیں دے گا۔ دیندار اگر ہوگا تو تمہاری عزت کرے گا، تمہارا احترام کرے گا، تمہارا اکرام کرے گا۔ تو دین کے بنیاد پر رشتہ کیا جائے، یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جو ہے نکاح کو اگر میرے سنت کے مطابق کرو گے تو تمہارے لیے بہت آسان چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا سفر کی حالت میں۔ آپ سفر میں تھے، آپ اپنے گھر میں نہیں تھے، آپ نے نکاح کیا سفر کی حالت میں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ سفر کی حالت میں اگر نکاح کرے، سفر کی حالت میں رہنے کو گھر نہیں ہوتا، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہے، اور جو ہے بہت سفر میں جو ہوتا ہے ہم لوگ جو محسوس کرتے ہیں۔ آج تو خیر گاڑی گھوڑا بہت ساری چیزیں ہیں، ہوائی جہاز کا انتظام ہے، اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اس زمانے سے زیادہ سہولیات آج ہمارے پاس فراہم ہے۔ تو شادی جو ہے، نکاح جو ہے، یہ آسان چیز ہے۔ آسان چیز کو ہم لوگوں نے جو ہے بہت بھاری بنا لیا، آسان چیز کو ہم لوگوں نے بہت کٹھن کر دیا، اور اتنا مشقت والا عمل بنا دیا کہ لڑکا بھی جو ہے بول رہا ہے بھائی انتظام نہیں ہے۔ لڑکی والوں کے اوپر تو ظلم ہوتا ہی ہے، لیکن لڑکا والا جو ہوتا ہے وہ بھی بول رہا ہے کہ انتظام نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے ولیمہ بڑا ہائی فائی چاہیے، اور اس میں ویڈیو بھی چلنا چاہیے، ریکارڈر۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے جو ہے نہیں آتے۔ اب بتائیے، ہم زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، ہمارے اس شادی کرنے سے جو ہے نسل آگے بڑھے گی۔ جب ہم یہ زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، ایسے حالت میں جب ہم وہ ویڈیو ریکارڈر چلا رہے ہیں، فوٹو کھنچوا رہے ہیں، تو رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے، اور کیسے ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی، اور ہمارے زندگیوں میں جو ہے دینداری کیسے پیدا ہوگی؟ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں جو ہے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خدا کی قسم منبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، اگر آج ہم نہیں سنبھلے تو ہماری بہو بیٹیاں بھی جو ہے کل پریشان ہوں گی۔ اتفاق سے ذرا سوچئے، جن کے پاس مال ہے انہوں نے دے دیا، یہ ضروری نہیں جو آپ کے پاس مال ہے تو آپ کے اولاد کے پاس بھی مال کل کو ہوگی۔
یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس آج مال ہے، کروڑوں کے آپ مالک ہیں، کل آپ کا پوترا جو ہے وہ بھی کروڑوں کا مالک ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا اس چیز کو اگر نہیں بند کیا گیا تو ہماری بہو بیٹیاں جو ہے وہ راستے پہ آ جائے گی۔ معاف کیجئے گا یہ لفظ جو ہے بڑا خراب لفظ ہے، لیکن حقیقت اس کا یہی ہے۔ کیا ہم لوگوں نے مشاہدہ نہیں کیا؟ بہت ساری لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پاس انتظام نہیں ہے، کیونکہ اتنا کٹھن ہم لوگوں نے بنایا اس نکاح کو کہ وہ جو ہے چاہ کے بھی نکاح نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ہمیں اور آپ کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کچھ چیزیں جو ہے خاص ہوتی میاں اور بیوی کے بیچ میں، اس کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کیا جائے، چاہے جتنا بڑا دوست ہو جائے، ہمارا جگری دوست ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ ولعن الرسول علی رجل ہوا یقول لصاحبی، یعنی اس شخص کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، کس کے اوپر جو ہے اپنی مجامعت کی باتیں جو ہے اپنے دوست احباب کو بتاتا ہے۔ یعنی ہمارے دوست و احباب ہیں، سارے لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ نے رات کیسی گزاری اس چیز کو آپ اس کو سنائیں، اور یہاں سے جو ہے شیطان جو ہے حصہ لیتا ہے، یہاں سے شیطان حصہ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب شادی ہم کر کے لاتے ہیں عارس کو اپنے گھر میں، تو جو ہے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، دعا سے جو ہے شروعات کیا جائے، اور جو ہے بڑے پردے کے ساتھ جو ہے ان کو رکھا جائے، عزت کے ساتھ ان کو کرسیوں میں بیٹھا کر نمائش نہ کیا جائے۔ یہ نمائش جو ہے یہ یہودیوں کا، نصرانیوں کا طریقہ ہے کہ جو ہے محفلوں میں اپنی بیویوں کو جو ہے لا کر کھڑا کر دینا اور آپ کی بیوی کو سارے لوگ دیکھیں گے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو پردے میں رکھیں۔ چنانچہ یہ ہے کہ ضرورتاً بہت ساری جگہوں میں ایسا ہے کہ ضرورتاً ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، ضرورتاً جو ہے ہمیں کہیں جانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بھی اسلام نے جو ہے ایک معیار مقرر کیا ہے، اور وہ معیار جو ہے وہ برقعے کا معیار ہے، پردے کا معیار ہے، اس معیار کے اندر ہم رہے۔ چنانچہ یہ نکاح جو ہے یہ آسان عمل ہے، اس کو جو ہے بھاری نہ بنایا جائے، اس کو کٹھن نہ بنایا جائے۔ اگر یہ کٹھن ہو گیا تو ہماری بہنیں اور ہماری نسلیں جو آنے والی ہے اس کے لیے اور بھاری ہو جائے گا۔ کیا آپ نے سوچا نہیں کسی زمانے میں لڑکے کو یعنی دولہے کو جو ہے یہ گھڑی دے کر اور ایک سائیکل دے کر روانہ کر دیا جاتا تھا، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو آج یہاں تک ہم نہیں پہنچتے۔ دھیرے دھیرے وہ سائیکل جو ہے موٹر سائیکل میں بدل گیا، بائک میں۔ اب بائک جو ہے وہ 4 چکے میں یعنی 4 ویلر میں وہ بدل رہا ہے۔ چنانچہ یہ غریبوں کے لیے قیامت ہے۔ اور جب حدیثوں میں آیا کہ لڑکیوں کی جب خواہش، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اور معاف کیجئے گا کسی کو اگر ٹھیس پہنچتا ہے، میرا مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے۔ جب لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں اور ان کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو اس کے پاؤں جو ہے بھٹکنے لگتے ہیں، اور وہ جو ہے پھر دنیا کے فطور میں گرفتار ہونے لگتی ہے۔ اور ہماری وجہ سے اگر ہماری بہنیں جو ہے گرفتار ہو جائے دنیا کے فتنوں میں تو اس کے گنہگار ہم ہوں گے، اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ضرورت اور حکم کو سمجھے۔ حکم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شادی کو ہمارے لیے نعمت بنایا ہے، اور شادی کو جو ہے ایک کے بعد دیگر نسلوں میں تبدیل ہونے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اس چیز کو ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کریں گے تو وہ حکم ہوگا اور اس پر ہمیں اجر اور نیکی ملے گی۔ لیکن اگر ہم دنیا داری میں پھنس گئے، دنیا کو فالو کیا، مال اور دولت کو فالو کیا، تو مال سے آپ کی برادری ہو سکتی ہے، انسان سے آپ کی برادری نہیں ہوگی، اور یہ حیوانیت ہے، یہ جانور پناہ ہے۔ چنانچہ ان چیزوں کو
ہمیں اور آپ کو اپنے سماج سے نکالنا پڑے گا، اور یہ بات یقینی ہے کہ یہ چیز اچانک سے نہیں جائے گی۔ ہم اور آپ جو ہے اپنے مزاجوں کے اندر تبدیلی لائے۔ یہ جو بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہے ان سے ہمیں اور آپ کو بچنی چاہیے، بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جو ہے یہ جو دعوت کرتے ہیں، دعوت میں نے بارہا کہا ہے کہ اگر آپ کو صلاحیت ہے آپ کیجئے، لیکن کہیں نہ کہیں سماج کو جو ہے اس سے جو ہے ایک میسج مل رہا ہے کہ نہیں اس نے اتنا بڑا ولیمہ کیا میں بھی اتنا بڑا کروں گا۔ نہیں میرے بھائیوں، اس کی حیثیت تھی اس نے کی، لیکن ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنی چادر کو دیکھ کر اپنا پاؤں پھیلائے تو اس میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ان تمام باتوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیے ہیں وہ سنت ادا کریں۔